السلام علیکم۔ شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی 1564 میں سرہند میں پیدا ہوئے۔ آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے اور آپ کا سلسلہ نسب کابل کے ایک ممتاز خاندان سے ملتا ہے۔ خاندانی روایات کے مطابق آپ مغربی پاکستان کے مشہور بزرگ حضرت بابا فرید گنج شکر کے ہمجد تھے، کیونکہ دونوں کا سلسلہ نسب شیخ شہاب الدین علی المعروف فرخ شاہ الفاروق الکابلی سے ملتا ہے۔ حضرت مجدد نے ابتدائی تعلیم اپنے والد مخدوم عبدالاحد اور سرہند کے دیگر علماء سے حاصل کی۔ اس کے بعد ملک کے بعض بہترین علماء سے فیض حاصل کیا۔ سیالکوٹ میں آپ نے علامہ کمال الدین کشمیری کے پاس علم سیکھا۔ حدیث میں آپ کے سب سے مشہور استاد شیخ یعقوب صرفی کشمیری تھے۔ حضرت مجدد کی موجودہ تصانیف میں سب سے قدیم غالباً اثبات النبوت ہے جو مکمل نہیں ملتی۔ اثبات النبوہ کے ابتدائی تمہیدی صفحات میں اختصار اور جامعیت کے ساتھ عہد اکبر کے مذہبی بگاڑ کا ذکر ہے۔ رسالہ رد روافض بھی ابتدائی تصانیف میں سے ہے، لیکن اس میں اس خط کا ذکر ہے جو علماء مشہد نے علماء ماوراء النہر کو لکھا۔ حضرت مجدد کا ایک اور رسالہ طحیلیہ 20-22 صفحے کا مختصر رسالہ ہے۔ اس رسالے میں کلمہ طیبہ کے متعلق امور سے بحث ہے۔ ایک مقرب شاہن شیخ سلطان کی لڑکی سے حضرت مجدد کا عقد ہوا۔ حضرت مجدد کی زندگی میں اس شادی کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک تو آپ کی اہلیہ کے درجہ عالی کی بنا پر، دوسرے ان کے والد شیخ سلطان کی وجہ سے جو ایک ممتاز عالم، ادیب اور حاکم علاقہ تھے۔ آپ اکبر سے قریب رہنے کے باوجود اس کی مذہبی پالیسی کے سخت مخالف تھے۔ آپ کا بیٹا شیخ محمد صادق 1590 میں پیدا ہوا۔ اس سے پہلے کسی اولاد کا ذکر نہیں ملتا۔ ہم عمر حضرت خواجہ باقی باللہ آپ کا بڑا پاس کرتے۔ خواجہ محمد باقی باللہ کی خدمت میں آپ نومبر 1599 کے وسط میں پہنچے۔ اس ملاقات کے بعد آپ سرہند تشریف لے گئے، لیکن چند روز قیام کے بعد مرشد کے کہنے پر لاہور چلے گئے۔ یہاں آپ کو بڑی کامیابی ہوئی۔ کئی لوگ حلقہ عقیدت میں داخل ہوئے اور علماء و فضلاء بالخصوص مولانا جمال طلوی نے بھی آپ کی بڑی قدر کی۔ مولانا جمال نے ہی ان ملاقاتوں کے دوران مسئلہ وحدت الوجود کے متعلق اپنے شبہات بیان کیے اور اس کے حل کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت مجدد نے اس مسئلے پر تفصیل سے اپنے رسالوں اور مکتوبات میں لکھا اور وحدت الوجود سے بالا وحدت الشہود کا مقام تعین کیا۔ حضرت مجدد کے لیے عہد جہانگیری میں کئی مشکلات تھیں، لیکن انہوں نے اپنی روحانی عظمت، علم و فضل
قوت تحریر و تقریر اور انتظامی قابلیت سے نقشبندیہ سلسلے کو ملک میں بے انتہا وسعت دی۔ جہاں طریقہ اہل سنت سے انحراف دیکھتے تو اصلاح حالت کے لیے متعلقہ افراد کو پرزور طریقے سے ہدایت کرتے۔ ملک کے تمام بڑے بڑے مراکز میں ان کے منتخب خلفاء تھے۔ مارچ 1616 کے آخری ہفتے میں آپ کو پے در پے کئی صدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس زمانے میں طاعون زوروں پر تھی۔ آپ کا خاندان اس سے خاص طور پر متاثر ہوا۔ 3-4 روز کے اندر آپ کے گھر سے کئی جنازے نکلے۔ حضرت مجدد تقریباً 1 سال گوالیار قلعے میں قید رہے۔ قلعہ گوالیار سے واپسی کے بعد 3-4 سال تک بادشاہ کے لشکر میں رہے۔ مکتوبات سے خیال ہوتا ہے کہ آپ کبھی کبھی رخصت لے کر سرہند جاتے اور مدت رخصت کے اختتام پر واپس آ جاتے۔ آپ نے ایک سلسلہ تصوف کی اشاعت کی جو ہندوستانی طریقوں میں شریعت سے قریب ترین ہے۔ شرع کی حمایت اور ترجمانی کے علاوہ آپ کا ایک بڑا کام رد بدعت تھا۔ شرع کی ترویج، طریقہ نقشبندیہ کی اشاعت، شریعت و طریقت کی تطبیق اور بدعت کی مخالفت کے علاوہ شیخ مجدد نے جو اہم کام کیا وہ اسلام کا عام احیاء تھا۔ آپ کا انتقال 10 دسمبر 1624 کو ہوا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ۔